کہتا ہے میں خوشی سے نہال ہو گیا، میرے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں کبھی آیا تھا کہ 2200 ریال کی بجائے مجھ کو 20,000 ریال مل جائیں گے۔ والد نے کہا تمہیں پتہ ہے بیٹے، یہ ہمارے خاندان کا سب سے کنجوس ترین انسان تھا، اس نے کبھی خیر کا کام نہیں کیا تھا، اس نے کبھی کسی کو خوشی مہیا نہیں کی تھی۔ کہتا ہے جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو بے پناہ دولت ہے، بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، اور میری بیوی میرے بچے ترستے ہیں اچھا کھانا کھانے کو، گوشت کھانے کو، فروٹ کھانے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو قصہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ ایک نوجوان کا قصہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب گریجویشن کر لی تو میرے سامنے یہی تھا کہ میں کوئی نوکری کروں یا کوئی کاروبار کروں۔ اب کہتا ہے کہ میں نے کاروبار کے لیے بکریوں کا انتخاب کیا کہ میں بکریاں اس کا کاروبار کروں گا۔ بکریوں کے کاروبار کئی قسم کے ہیں، ان میں کچھ بکریاں تو اس لیے لوگ پالتے ہیں کہ ان کا دودھ جو ہے وہ بیچا جا سکتا ہے، کچھ جو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے جو بچے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بیچتے ہیں، کچھ جو ہیں عموماً وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا گوشت بیچتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے جو تیسری بات تھی کہ گوشت بیچا جائے یا جانور جو ہیں ان کو بیچا جائے، جن کو ہوٹلوں والے، ریسٹورنٹ والے یا عام لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار الحمدللہ چل نکلا۔ ہمارے برادری میں ایک امیر آدمی تھا۔ ایک دن اس کا مجھے فون آ گیا، کہنے لگا فلاں میرے ہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں، 2 دن بعد 4 دن بعد جب بھی ان کے مہمان آ رہے تھے، اس نے کہا ایسا کرو کہ ان کے لیے 2 بہترین جانور، بہترین بکرے ان کا انتخاب کرو، اور پھر ان کے بعد ان کو پکواؤ، ان کو سارا بندوبست کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے یہ اس کو کہتے ہیں A1 قسم کا کھانے کا بندوبست کرو۔ تم نے سارا بندوبست کرنا ہے، تم نے ان کو جو مہمان نوازی کے سارے لوازمات پورے کرنے ہیں، اس کے ساتھ فروٹ تم نے لانا ہے، پیپسی، پانی، ہر چیز جو ہے میں چاہتا ہوں، اور خرچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا خرچہ ہوگا میں ادا کر دوں گا۔ یہ نوجوان کہتا ہے عزیزو، کہتا ہے کہ میں نے اپنے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، شعور دیا ہوا تھا، میں نے اس کو بروئے کار لایا، وقت مقررہ سے پہلے الحمدللہ 2 بہترین جانوروں کا انتخاب کیا، ان کو ذبح کروا کے، گوشت بنوا کے، وہ مطبخ اس میں سے پکوایا، کھانا ہر چیز جو ہے وہ ٹرے لگ گئے، سج گئے، اور اس کے ساتھ فروٹ، اس کے ساتھ حلویات وغیرہ۔ خیر جی مہمان آئے۔ کہتا ہے کہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، جو صاحب خانہ تھا، میں نے اس کا آؤ ذرا دیکھو۔ کہتے اس نے دیکھا، اندر داخل ہوا، ماشاءاللہ خوش ہو گیا۔ جی مہمان آئے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، بہترین کھانا تھا، مزیدار تھا، لذیذ تھا، دعائیں دیتے ہوئے، تعریفیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ جس کے گھر میں یہ پروگرام تھا، مالک کہہ لیجیے اس کو، یا اس کا ہمارا وہ تاجر، بڑا تاجر، اس کا فون مجھ کو آیا۔ اس نے کہا ہاں بیٹے کتنا خرچہ آیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اس سے پرافٹ وغیرہ نہیں لینا، ویسے بھی یہ سستے دور کی بات ہے تھوڑی سی۔ کہتا میں نے بتایا کہ 2200 ریال خرچہ ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کل میرے دفتر آنا اور آ کے چیک لے جانا اپنا۔ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے اگلے دن میں گیا اس کے دفتر میں، اس نے بڑا احترام کیا، اکرام کیا، مجھ کو بٹھایا۔ خیر جی ہاں بیٹے کتنا خرچہ ہے؟ میں نے کہا جی 2200 ریال۔ اس نے کہا اچھا لو جی، اس نے چیک لکھا اور چیک میرے حوالے کیا۔ ناظرین اکرام، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 20,000 ریال۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا 20,000 ریال، تو میں نے کہا کہ یہاں لگتا ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ 20,000 نہیں ہے، یہ 2200 ہے، کہیں آپ سے غلطی؟ اس نے کہا نہیں بیٹے غلطی نہیں، نیچے دیکھو نا، میں نے صرف 2 دفعہ لکھا ہے، اس کو ہندسوں کے ساتھ بھی لکھا ہے اور میں نے ویسے بھی لکھا ہے 20,000 ریال۔ اچھا۔ اس نے کہا دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں خوشی مہیا کروں، تمہیں سرور دوں، میں تمہاری انڈائریکٹلی مدد کروں۔ کہتا ہے میں خوشی سے نہال ہو گیا، میرے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں کبھی آیا تھا کہ 2200 ریال کی بجائے مجھ کو 20,000 ریال مل جائیں گے۔ کہتا ہے میں اپنے والد کے پاس چلا گیا، والد کو میں نے جا کے مبارکباد دی، خوشخبری سنائی۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں ابا جان، یہ مجھ کو الحمدللہ اتنا زیادہ انعام مل گیا ہے۔ والد نے کہا تمہیں پتہ ہے بیٹے،
یہ ہمارے خاندان کا سب سے کنجوس ترین انسان تھا، اس نے کبھی خیر کا کام نہیں کیا تھا، اس نے کبھی کسی کو خوشی مہیا نہیں کی تھی۔ میں نے کہا ابا جان وہ کیسے، یہ کیسے بدل گیا؟ یعنی 2000 سے 20,000۔ اس نے کہا ایسا کرو بیٹے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو کہ کبھی تم بڑے بخیل تھے، بڑے کنجوس تھے، اب تم جو ہے وہ کیسے اتنے سخی ہو گئے؟ کہتا ہے میں نے کہا ابا جان یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ، میں جب اس کو کہے گا وہ ناراض ہوگا۔ کہنے لگا نہیں ناراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوشی سے اپنی سٹوری تم کو بتائے گا کہ کہاں میں کبھی انتہائی بخیل تھا اور کہاں میں اتنا سخی ہو گیا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا جو کہانی ہے یہ بھی میں نے اسی لیے آپ کے لیے اس کے انتخاب بھی کیے اور آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض لوگ ہوتے ہیں مالی طور پر انتہائی امیر ہوتے ہیں، بڑا مال و دولت ہوتا ہے، لیکن خرچ کرنا، کسی کو دینا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے گھر والوں کے اوپر ان کے گھر والے ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے بینک میں پیسہ جمع کراؤ، بینک میں کراؤ، بینک میں کراؤ، بینک بیلنس اتنا ہے میرے پاس، نہ خود خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو شخص ہے جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ واقعہ درست اور صحیح ہے، یہ بھی اسی طرح کا تھا۔ لو جی، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس کو جا کے تمہید باندھی، میں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ایسے ایسے، تو پھر آپ کے سخی کیسے بن گئے؟ ناظرین اکرام، جو واقعہ اس نے بتایا وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگا بالکل جو تم نے میرے بارے میں سنا وہ صحیح سنا، میں انتہائی بخیل تھا، دولت میرے پاس بہت تھی، بینک بیلنس بہت تھا، پیسہ بہت تھا، لیکن میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے گھر والے، حتیٰ کہ اپنی نفس کے اوپر کچھ خرچ نہیں کرتا تھا۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں کہیں بازار میں جا رہا تھا تو میں نے 3 سعودیوں کو دیکھا، اور یہ تھوڑی سی پرانی بات ہے کہ وہ تینوں سعودی جو ہیں وہ کہیں سے محنت مزدوری کر کے نکلے، تو جس کے ہاں مزدوری انہوں نے کی تھی اس نے تھوڑے سے پیسے ان تینوں کو اضافی ادا کر دیے، یعنی ان کا جب مثال کے طور پر 100 ریال ان کو دینا تھا، وہ 120 ریال ان کو دے دیے ہر ایک کو۔ اب وہ تینوں جو ہیں وہ خوشی سے نہال ہیں کہ ہمیں معاوضہ زیادہ مل گیا، ہمیں پیسے زیادہ مل گئے ہیں۔ کہتا ہے میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، ان کی باتیں سننے لگ گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا ہاں یار یہ تمہیں 20 ریال زیادہ مل گئے ہیں، اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا بھائی میں تو جاؤں گا جا کے گوشت خریدوں گا، میرے گھر والوں نے ایک مدت ہوئی ہے کبھی گوشت نہیں کھایا، اور میں ان کو سرور، میں ان کو خوشی، میں ان کو سکون دینا چاہتا ہوں، میں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مدت ہوئی ہے ہمارے گھر میں گوشت نہیں کھا، پیسے ہی نہیں تھے ہمارے پاس، اور یہ آج جو مجھ کو اضافی پیسے ملے اس سے میں گوشت خرید کے ان کو جا کے دوں گا۔ کہتا ہے جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو بے پناہ دولت ہے، بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، اور میری بیوی میرے بچے ترستے ہیں اچھا کھانا کھانے کو، گوشت کھانے کو، فروٹ کھانے کو، اور اس کے پاس صرف 20 ریال زیادہ آئے ہیں، اور اس نے سوچا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو جا کے گوشت کھلاؤں، اس لیے کوئی بڑی مدت سے انہوں نے کھانا اچھا نہیں کھایا ہے۔ کہتا ہے میں نے کیا کیا، میں جو بچر شاپ تھی، جو کسائی تھا، اس کی دکان پہ گیا، میں نے اس کو کہا کہ مجھے 2 کلو گوشت چاہیے اور ہر روز چاہیے، یہ پیسے لو مجھ سے، اور پورا مہینہ ہر روز تو نے میرے گھر میں 2 کلو گوشت بھجوانا ہے۔ اور خود میں نے اس کو بتایا کہ میرا فلاں گھر ہے فلاں جگہ، اس کو معلوم تھا کیونکہ محلے کا تھا وہ۔ خیر جی ناظرین کرام، اب یہ خود جو ہے یہ فروٹ لینے کے لیے، دوسرے جو گھر کی ضروریات تھی جن کو اس کے بچے ترستے تھے وہ لینے کے لیے چلا گیا۔ اب جو کسائی ہے اسے اپنے بیٹے کے ہاں 2 کلو گوشت اس کے گھر بھجوایا، دروازہ ناک کیا، اس کی خاتون نے دروازے سے اندر سے پوچھا کون ہے، اس نے کہا جی میں آپ کا گوشت لے کے آیا۔ اس نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے گوشت، ہم جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ صدقہ خیرات ہمیں جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا صدقہ خیرات نہیں ہے؟ اس نے کہا تو وہ پھر کیا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے جو ہسبینڈ تھے وہ آئے تھے، وہ پیسے ہمیں دے کے گئے ہیں اور انہوں نے یہ گوشت آپ کے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے گھر میں تو ایسی، لیکن اتنی دیر میں ناظرین کرام یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کا خامد جو ہے وہ بھی بقالے سے سودا لے کے آ گیا۔ اس نے آ کے ان کی گفتگو سنی، اس نے گوشت رکھا، اس نے کہا تم جاؤ
اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کے بعد ہمارے گھر کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ آج کے بعد وہ کنجوسی، وہ جو بخل پن تھا وہ دور ہو گیا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ نوجوان، اس کے بعد پھر میرا یہ رویہ ہو گیا کہ میں نے لوگوں کو خوشی دینے کے لیے کسی کا اگر 100 بنتا تھا تو اس کو میں نے 125 دیا، اس کو 150 دیا، اس کو میں نے زیادہ دیا تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں بنیں۔ عزیزو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یعنی سب سے زیادہ جو غلط کام ہے وہ بخل ہے۔ ایک ہے پیسہ نہ ہونا، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، لیکن بخیلی، میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آتا ہے، کچھ لوگ ہیں، آپ نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا سردار فلاں ہے، اگرچہ اس کے اندر بخل پایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردار بھی ہو اور بخیل بھی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا سردار جو ہے وہ فلاں شخص ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بخل نہیں ہے۔ یاد رکھیے عزیزو، بخیلی سب سے زیادہ، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نفس چاہتا ہے خرچ نہ کریں، لیکن سب سے جو بری کبھی چیز ہے وہ بخل ہوتا ہے۔ آخری بات یہ عرض کر کے بات کو ختم کروں گا، اور یہ ہے، عربوں کے ہاں یہ معروف بات تھی، تاج، وہ سردار پتہ کس کو بناتے تھے؟ سردار اس کو بناتے تھے جو انتہائی سخی، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو امیر ہو تو بھی دل کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا، اللہ کا رسول غنی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الغنا غنا نفس، غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہے۔ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، لیکن دل کے امیر ہیں۔ آپ ان کے گھر میں جائیں، آپ ان سے ملاقات کریں، اس کی گفتگو سے یہ ٹپکے گا کہ وہ دل کا غنی ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا نہ کرے اگر کسی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، بری صفت ہے تمام، کہ وہ بخیل ہے، تو اس کو دور کرے۔